یہاں آپ کو بتائیں صنعتی شہر کی پہچان اور 8 بازاروں کو وقت دکھانے والے گھنٹہ گھر کا اپنا وقت ہی خراب ہو گیا۔ ضلعی انتظامیہ نے نوٹس لیا نہ ہی ٹھیک کروانے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ شہریوں کا کہنا ہے ضلعی انتظامیہ گھنٹہ گھر کی طرف توجہ دے اور گھنٹہ گھر کے کلاک کا وقت ٹھیک کروائے۔ آپ کو بتا رہے ہیں 8 بازاروں کو وقت دکھانے والے گھنٹہ گھر کا اپنا وقت خراب۔ صنعتی شہر کی پہچان کہلانے والے گھنٹہ گھر کا وقت خراب چلنے لگا۔ ضلعی انتظامیہ نے نوٹس لیا نہ ہی ٹھیک کروانے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ ضلعی انتظامیہ کو گھنٹہ گھر کی طرف توجہ دینی چاہیے، ایسا کہنا تھا شہریوں کا۔ انتظامیہ گھنٹہ گھر کے کلاک کا وقت ٹھیک کروائے۔ آپ کو اس وقت اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ صنعتی شہر کی پہچان اور 8 بازاروں کو وقت دکھانے والے گھنٹہ گھر کا اپنا وقت ہی خراب ہو گیا۔ ضلعی انتظامیہ نے نوٹس لیا نہ ہی ٹھیک کروانے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ بات کرنے کے لیے اسی حوالے سے موجود ہیں ہمارے ساتھ ارسلان درانی۔ جی ارسلان، بتائیے گا گھنٹہ گھر کا وقت کب سے خراب ہے اور ضلعی انتظامیہ نے فی الوقت کوئی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے ہیں یا نہیں؟ صنعتی شہر کی پہچان اور 8 بازاروں کو وقت دکھانے والے گھنٹہ گھر کا اپنا وقت ہی خراب ہو گیا۔ ضلعی انتظامیہ نے نوٹس لیا نہ ہی ٹھیک کروانے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ شہریوں کا کہنا ہے ضلعی انتظامیہ گھنٹہ گھر کی طرف توجہ دے اور گھنٹہ گھر کے کلاک کا وقت ٹھیک کروائے۔ ارسلان درانی سے ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے۔ جی ارسلان، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کی پہچان گھنٹہ گھر اس کا اپنا وقت ہی خراب چل رہا ہے۔ 8 بازاروں کو وقت دکھانے والے کا اپنا وقت ہی خراب چل رہا ہے۔ ویسے تو ابھی 7 بج کے کچھ منٹ ہوئے ہیں، لیکن جو گھنٹہ گھر کا کلاک ہے وہ 2:30 بجے کا ٹائم دکھا رہا ہے، جو کہ پچھلے 1 ماہ سے ہی 2:30 بجے کا ٹائم دکھا رہا ہے اور 1 ماہ سے ہی وقت جو ہے وہ خراب چل رہا ہے۔ یہاں پر نہ ہی تو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایکشن لیا گیا ہے کہ جو گھنٹہ گھر ہے اس کا ٹائم ٹھیک کروایا جائے، اور نہ ہی جو یہاں پر جو دیگر تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھایا گیا ہے کہ گھنٹہ گھر کا جو ٹائم ہے وہ ٹھیک کروایا جائے۔ گھنٹہ گھر کو فیصل آباد کی پہچان کہا جاتا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں گھنٹہ گھر جو ہے وہ فیصل آباد کی پہچان ہے، لیکن فیصل آباد کی پہچان کا اپنا وقت ہی اس وقت خراب چل رہا ہے۔ اس حوالے سے شہری کیا کہتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ جی سب سے پہلے امین بٹ صاحب، آپ بتائیں، آپ تاجر بھی ہیں، آپ سب کچھ دیکھتے ہیں، آپ یہاں پر کافی عرصے سے ہیں، یہ گھنٹہ گھر ہے، پہچان ہے فیصل آباد کی، اور اس کا کلاک جو ہے وہ خراب ہے، کیا کہنا چاہیں گے وقت خرابی پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ فیصل آباد کی پہچان ہے، بلکہ پورے پنجاب کی پہچان ہے۔ یہ گھنٹہ گھر جو تاریخی عمارت ہے ہماری، یہ فیصل آباد کے لیے ایک خوبصورت چیز ہے۔ چاہے کوئی باہر سے لوگ آئیں تو فیصل آباد میں اگر آتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم گھنٹہ گھر کو دیکھ کر جائیں۔ تو جب میں ادھر ڈپٹی میئر تھا اور چیئرمین تھا تو یہاں پہ یہ جو گھڑی ہے یہ بھی ٹھیک چلتی تھی، اور یہ فوارے ہیں یہ بھی چلتے تھے، اور یہ جو بوٹے ہیں ان کے اوپر مالی رکھا ہوا تھا۔ مالی اب بھی ہے، لیکن جب میں ڈپٹی میئر تھا اس کی نگرانی میں خود کرتا تھا۔ تو یہ بتائیں مطلب اس کو ٹھیک کروانے کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کو آپ کی طرف سے کیا پیغام جائے گا؟ دیکھیں کمشنر صاحبہ بہت اچھی خاتون ہیں، ہم سب شہری تاجر ان کی عزت کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ 41 کی وساست سے جب یہ ان کے پاس یہ رپورٹ جائے گی، یہ چلے گیا 41 پہ، تو انشاءاللہ کمشنر صاحبہ کو جب یہ رپورٹ جائے گی تو یہ گھڑی بھی ٹھیک ہو جائے گی، یہ فوارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو مالک کی یہاں پہ ڈیوٹی ہے وہ بھی آ جائے گا پانی دینے کے لیے۔ آپ کو بتائیں ڈالر کی کم ہوتی قیمت مستقل نہیں، فیصل آباد کے صنعتکاروں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سابق چیئرمین پی ایچ ایم اے کاشف ضیاء کہتے ہیں آنے والے دنوں میں ڈالر واپس اڑان بھرے گا۔ ڈالر میں کمی آئی ایم ایف معاہدے کے باعث ہوئی، اس کمی کا کاروبار اور عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے شراز بٹ سے۔ جی شراز، بتائیے۔ آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد ڈالر میں کمی ہوئی ہے، کیا ڈالر میں کمی جو ہے وہ مستقل ہے، اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ صنعتکاروں، کاروباری حضرات اور تاجروں کو پہنچیں گے، عام عوام کو پہنچیں گے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف ضیاء، جو کہ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کم ہوتے ہوئے ڈالر کو ایک اچھا سائن کہتے ہیں یا ایک برا سائن کہتے ہیں۔ کاشف صاحب بتائیے گا، ڈالر کے اندر کمی جو ہے کیا یہ مستقل رہے گی؟
دیکھیں شرائط مستقل کو تو ہمارا کلیئر سٹانس ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے کلیئر ان کو شرائط دی ہوئی ہیں کہ آپ نہ کسی سیکٹر کو سبسڈی دے سکتے ہیں، اور یہ جو آخری شرائط انہوں نے لیٹر سائن کر کے دیا آئی ایم ایف کو، اس کے اندر مزید کڑی شرائط ہے. آپ نے بجلی کے ریٹس بڑھانے ہیں، آپ نے کوئی سبسڈی نہیں دینی ہے، اور یہ بریدنگ سپیس جو ملی ہے یہ تقریباً 9 مہینے کے اوپر اس پیکیج کو ڈیوائیڈ کیا گیا. تو یہ جب تک آلٹرنیٹ ان کو انکم نہیں آئے گی یا ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی یا ان کو آلٹرنیٹ سورس نہیں آئیں گے کہ مزید پیسہ کہاں سے آنا ہے. سپٹمبر کے اندر ایک اور بہت بڑی پیمنٹ ہے جس کا پے بیک کرنا، تو وہ پیمنٹ کا ارینج کہاں سے ہوگا؟ نو ڈاؤٹ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے. آنے والے دنوں میں بھی صورتحال نہیں والی سائڈ پہ ہی ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اس طرح کی صورتحال نہ بنے، کیونکہ پاکستان کے پاس بہت زیادہ مواقع ہیں، بہت زیادہ اثاثے پڑے ہیں جس کے اوپر پاکستان پلے کر سکتا ہے. اور میرے خیال میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ایک اونلی سورس یہ ہے کہ آپ کو باہر کی دنیا کو اٹریکٹ کرنا ہے کہ اس کو پاکستان لے کر آئیں. اور جہاں تک بات رہی ڈالر کی، میرے خیال میں جب تک یہ گورنمنٹ کا ٹینیور چل رہا ہے اس ٹینیور تک تو ڈالر کا ڈاؤن فال ہی رہے گا. کہاں تک آئے گا؟ میرے خیال میں میری پرسنل رائے کے مطابق اراؤنڈ 155 160 کے اراؤنڈ ہونا چاہیے. لیکن آنے والے وقتوں میں اس کے بعد جیسے ہی سپٹمبر میں پیمنٹ کرنی ہے تو مجھے جب تک کوئی آلٹرنیٹ سورس نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی ڈالر بڑھتا ہوا نظر آئے گا. ڈالر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، مستقل نہیں ہے. یعنی کہ کنکلوژن یہ ہے کہ ڈالر کے اندر جو کمی ہو رہی ہے وہ مستقل نہیں ہے، اور اس وقت جو انویسٹمنٹ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کچھ خریداری. شکریہ شراز بٹ اپڈیٹ کرنے کے لیے. سونے کی فی تولہ قیمت میں 2000 روپے اضافہ، فی تولہ سونا 2,02,000 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 1000 روپے اضافے کے بعد 1,73,180 روپے ہو گئی. صرافہ مارکیٹ ایسوسی ایشن کے ممبر محمد حسنین ارشد کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ سے باعث کاروبار متاثر ہو رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں خلزہ لیاقت سے. جی خلزہ، بتائیے گا سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کے باعث کس طریقے سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے؟ بعد میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو گیا. فی تولہ سونا 2000 جبکہ 10 گرام سونا 1000 روپیہ مہنگا ہو گیا. ایک تولہ سونے کی قیمت جو ہے وہ 2,02,000 ہے، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت جو ہے 1,73,180 روپے ہو گئی ہے. میرے ساتھ صرافہ ایسوسی ایشن کے جو ہے ممبر محمد حسنین ارشد موجود ہیں، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. جی بتائیے گا، گولڈ کے اگر ریٹ کی بات کی جائے اس میں اتار چڑھاؤ کافی آ رہا ہے، تو کاروبار جو ہے وہ کس طرح سے جا رہا ہے؟ جی فی الوقت تو تقریباً 10 دن سے ریٹ نیچے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو لینے والا کسٹمر ہے وہ تو مارکیٹ میں تھوڑا بہت ہے، ٹھیک ہے. جو بیچنے والے وہ بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ریٹ اوپر جائے گا تو ہم پھر ہی بیچیں گے، ٹھیک ہے. ایک بے یقینی سی ہے کیونکہ ریٹ کا کوئی کچھ بھی کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے. پچھلے ماہ تقریباً 2,35,000 تھا ریٹ، اور آج کے دن 2,02,000 روپے تقریباً ریٹ ہے، ٹھیک ہے. ڈیلی تقریباً 15-20 دن سے ریٹ نیچے کو آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بے یقینی سی ہے، ٹھیک ہے. اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لینے والے کسٹمر تھوڑے بہت ہیں، ٹھیک ہے، بیچنے والے بالکل نہیں. جی اگر بات کیجیے کل کی مناسبت سے، تو آج جو ہے وہ ریٹ جو ہے زیادہ ہوتا دکھائی دیا. کبھی ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کافی اتار چڑھاؤ دکھائی دے رہا ہے. تو کیا کہو گے سر؟ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اسی وجہ سے ایک بے یقینی سی ہے، ٹھیک ہے. جن لوگوں نے لینا ہے، جو لینے والے کسٹمر ہے وہ کہتے ہیں جب ریٹ نیچے آئے گا تب لیں گے، اور جو بیچنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریٹ اوپر جائے گا تو تب مطلب کہ سیل کریں گے. تو ایک بے یقینی سی ہے، ٹھیک ہے. ریٹ سٹیبل نہیں ہو رہا ایک جگہ پہ، تو ریٹ سٹیبل ہوئے گا تو پھر ہی مارکیٹ میں کسٹمر ہوئیں گے دونوں. جی بالکل. صرافہ ایسوسی ایشن کے جو ممبر تھے محمد حسنین ارشد، ان کا کہنا ہے کہ روز بروز اتار چڑھاؤ کے باعث اگر بات کی جائے تو گولڈ جو ہے وہ بہت کم، جو لوگ ہیں وہ بیچنے کے لیے آتے ہیں، خریدنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی بہت کم وہ بیچتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کاروبار جو بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. تو صرافہ ایسوسی ایشن کے ممبر کا کہنا ہے کہ یہ جو ریٹس ہیں ان پہ قابو پایا جائے. ایک دفعہ اگر ریٹ بڑھانا ہے تو اسے بڑھا دیا جائے، کم کرنا ہے تو کم کر دیا جائے. روز بروز اتار چڑھاؤ کے باعث جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ بہت بری طرح سے. بہت شکریہ خلزہ لیاقت، آپ دیجیے. موبائل کی قیمتوں میں کمی بھی فیصل آباد کچہری بازار کی رونقیں بحال نہ کر سکی. کاروبار میں کمی سے پریشان دکاندار خریداروں شہریوں کی راہ تکنے لگے. کہتے ہیں قیمتیں بڑھیں تو 20 سے 30 ہزار، لیکن کم صرف 10,000 رکھی گئیں. کمپنیوں نے موبائل فونز کی من پسند قیمتیں مقرر کر رکھی ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں اسی حوالے سے محمد علی نارو سے. جی علی، بتائیے گا.
جی بالکل، گزشتہ ماہ جو موبائل فونز ہیں ان کی قیمتیں تو کم ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو شہر کی سب سے بڑی موبائل فون مارکیٹ ہے کچہری بازار، اس کی رونقیں بحال ہوتی نظر نہیں دکھائی دیتی ہیں۔ شہریوں کا آنا جانا تو ہے، لیکن کسٹمر بحث و تکرار کے بعد خالی ہاتھ واپس جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ موبائل فونز کی جو قیمتیں کم ہوئی ہیں ان کی وجہ سے جو خرید و فروخت کا سلسلہ ہے وہ بڑھتا ہوا نظر نہیں آیا۔ کن مسائل کا سامنا ہے، دکاندار میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ سر، موبائل فونز کی قیمتیں 10,000 روپے تک کم ہوئی گزشتہ مہینے، پھر بھی جو مارکیٹیں ہیں وہ مندی کا شکار دکھائی دیتی ہیں، کیا کہیں؟ جی بہت شکریہ بھائی جان۔ اصل میں جو ریٹس ہیں یہ جب اوپر گئے تھے 20,000 25,000 ہزار، جس طرح 464 والا فون جو ہے وہ 18,000 روپے کا تھا، یہ 45,000 روپے لے گئے تھے، ابھی وہ 30-32 پہ آیا ہے۔ جبکہ جو ہم جس دنیا کے جس حصے میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، یہ غریب ملک ہے۔ ادھر 464 والا فون 18,000 کا ہونا چاہیے، 232 والا 12,000 کا ہونا چاہیے، 364 والا 15,000 کا ہونا چاہیے، اور 4128 والا 21,000 کا ہونا چاہیے، اور 8128 جو ہے وہ 25 سے 30,000 کا ہونا چاہیے، جو ان کی ایکچوئل پرائسز ہیں۔ سٹاک آ نہیں رہا، ایل سیز اوپن نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ کمپنیوں نے ریٹس اوپر کر دیے ہیں، اور سٹاک نہ ہونے کی وجہ سے کسٹمر بھی ڈسٹرب ہے، دکاندار بھی ڈسٹرب ہے، اور ملک کے حالات آپ کو پہلے پتا ہے کہ وہ خراب ہیں، جس کی وجہ سے پرچیزنگ پاور بھی ڈسٹرب ہوئی ہے، سٹاک نہ ہونے کی وجہ سے دکانداری بھی خراب ہوئی ہے، اور اس وقت نہ تو کسٹمر ہے اور نہ جو ہے سٹاک ہے۔ اس انڈسٹری اس وقت تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایل سیز اوپن ہونی چاہیے، سٹاک آنا چاہیے، ان کی پرائسز ریوائز ہونی چاہیے، یہ سٹاک جو ریٹس ہیں ان کے وہ ریوائز ہونے چاہیے۔ 10,000 تو کم ہوا ہے، لیکن یہ جب بڑا تھا یہ 25 سے 30,000 ریٹ بڑھا۔ بالکل، جب کم ہوا ہے تو 10,000 ہوا ہے، اور جب بڑا تھا 25 سے 30,000 روپے پر فون بڑا ریٹ۔ دکان اپنا خریدار میرے ساتھ موجود ہے، جناب بتائیے گا، فون آپ خریدنے آئے ہیں، بہت شکریہ اپڈیٹ کریں۔ پنجاب اراضی ریکارڈ سینٹر کی جانب سے بھی نئی فیسوں پر عمل درآمد شروع کروا دیا گیا، پرانی فیسوں پر عمل درآمد روک دیا گیا، رجسٹریوں پر ٹیکس بڑھا دیا گیا، جس کے باعث فرد کی فیس بھی بڑھ جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، بتائیے۔ پنجاب اراضی ریکارڈ اتھارٹی کی جانب سے تو جو رجسٹریوں کی فیس ہے وہ بڑھانے کا اعلان کیا گیا، اور اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ہدایات کے مطابق نئی فیسوں کے مطابق جو رجسٹریاں کی جائیں گی، اور اس کے لیے جو عمل درآمد ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ پرانی فیسوں پر عمل درآمد روک دیے گئے، مقصد اس کا یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ فیسیں اکٹھی کی جائیں، تو اس سلسلے میں رجسٹریوں کی فیس بھی بڑھائی جائے گی، اور اس سلسلے میں جو فرد کا اجرا ہے وہ بھی مہنگے داموں کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں بھی اندیہ دے دیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے باقی فیسیں بڑھائی گئی ہیں وہ فردوں کی فیسیں بھی بڑھائی جائیں گی، تاکہ گورنمنٹ کا جو ریونیو وہ بڑھایا جا سکے۔ جبکہ دوسری جانب جو پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ افراد ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ کاروبار کافی حد تک متاثر ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو نئی فیسیں بڑھائی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے جو رجسٹریوں کی تعداد ہے اس میں کافی کمی آ رہی ہے۔ تاہم جو ابھی ڈیٹا کمپائل کیا جا رہا ہے، اور اس ڈیٹا کے بعد جو ہے بہت شکریہ عبدالرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کی تحصیل چک جھمرہ کے مختلف دیہاتوں میں واٹر سپلائی اسکیم شروع کرنے کا معاملہ۔ آب پاک اتھارٹی نے مختلف سڑکوں کے اطراف واٹر سپلائی پائپ ڈالنے کے لیے محکمہ ہائی وے سے NOC مانگ لیا۔ ہائی وے حکام کو جلد NOC جاری کرنے کی استدعا بھی کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، تحصیل چک جھمرہ کے مختلف دیہاتوں میں واٹر سپلائی کی اسکیم کے جو پائپ ہیں اس کی تنصیب اور لائن بچھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اسکیم سے قبل جو ہے وہ پاک آب اتھارٹی کی جانب سے محکمہ ہائی وے سے جو ہے وہ NOC مانگا گیا ہے، اور آب پاک اتھارٹی کی پنجاب کی جانب سے محکمہ ہائی وے فیصل آباد کو مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ مراسلے میں استدعا کی گئی ہے کہ تحصیل چک جھمرہ میں صاف پانی کے حوالے سے اسکیم شروع کی گئی ہے، اور مختلف روڈز کے گرد جو ہے وہ واٹر سپلائی کے حوالے سے جو ہے وہ آب پاک اتھارٹی کی جانب سے جو ہے وہ پائپ لائن بچھانے کا کام شروع کیا جانا ہے، اور اس سے قبل جو ہے وہ محکمہ ہائی وے حکام کی جانب سے NOC جو ہے وہ جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے، تاکہ سڑک کے گرد اور جتنی بھی چک جھمرہ میں ہائی وے کی جورڈکشن میں روڈز آتے ہیں اس کے اطراف میں آب پاک اتھارٹی کی جانب سے جو ہے وہ پائپ لائن کی تنصیب کا کام شروع کیا جا سکے، اور آب پاک اتھارٹی کی جانب سے ایکسین ہائی وے روڈ کنسٹرکشن جو ہے مراسلہ جاری کرتے ہوئے استدعا کی گئی ہے کہ جلد سے جلد NOC جاری کیا جائے، تاکہ تحصیل چک جھمرہ میں پاک آب اتھارٹی کی جانب سے جو ہے وہ پانی منصوبہ کے حوالے سے پائپ لائن بچھانے کا کام شروع کیا جا سکے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کے شہروں پارکوں میں پودوں کی کانٹ چھانٹ اور گراؤنڈ لیولنگ۔ PHA حکام نے
اوزار اور مشینری ورکرز کے حوالے کر دی۔ DGPHA کا کہنا ہے ہر 3 ماہ بعد مشینری کی مرمت اور ضرورت کے مطابق نئی مشینری مہیا کی جاتی ہے۔ مشینری کی فراہمی سے پارکوں کی دیکھ بھال میں بہتری آئے گی۔ مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے وکاس بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وکاس بتائیے۔ بالکل PHA کے فیصل آباد میں موجود تمام تر پارکوں کی حالت زار کو پہلے سے زیادہ بہتر بنانے کے حوالے سے PHA حکام کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت آج تمام ٹاؤنز جو کہ فیصل آباد کے مختلف پارک ان ٹاؤنز میں آتے ہیں، ان کے لیے مختلف ضروری سامان جو ہے وہ مہیا کیا گیا ہے ورکروں کو، تاکہ نہ صرف پارکوں کی دیکھ بھال بہتر طریقے سے ہو سکے بلکہ پارکوں میں موجود گھاس اور پودوں کی ٹرمنگ جو ہے وہ بھی بر وقت کی جا سکے۔ DGPHA ہمارے ساتھ موجود ہے ضمیر حسین صاحب، ان سے بھی پوچھیں گے۔ ضمیر صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی مشینری جو ہے وہ وقتاً فوقتاً PHA کی جانب سے ورکروں کو ہینڈ اوور کی جاتی ہے تاکہ پارکوں کی حالت زار کو بہتر رکھا جا سکے، روڈ پر موجود جو پودے ہیں ان کی ٹرمنگ ہو سکے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا کیا سامان جو ہے وہ ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے؟ جی آج جیسا کہ آپ نے بتایا ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں آف اینڈ آن۔ جب مشینری استعمال ہوتی ہے تو نیچرلی اس کی ویئر اینڈ ٹیئر بھی ہوتی ہے، خراب بھی ہوتی ہے، کچھ جو ہے وہ ناقابل استعمال ہو جاتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور ہمیں ان کو مشینری جو ہے وہ نئی لے کر دینی ہوتی ہے اپنے ورکرز کو۔ تو اس میں ہم نے اپنے سورسز سے جو ہے وہ ان کو گراس کٹرز جو ہے وہ تمام ٹاؤنز میں جو ہے وہ 3 گراس کٹرز دے رہے ہیں، کینچیاں دے رہے ہیں، چھریاں دے رہے ہیں، باقی جو بھی سامان ان کو جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے ٹرمنگ کے لیے اور گراس جو ہے وہ اس کی کٹنگ کے لیے، وہ سارا ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اچھا بالکل، تمام پارک ایسے جہاں لیولنگ کی ضرورت ہے، زمین پر موجود گراس جو ہے اس کو خوبصورت دکھانے کے لیے ٹرمنگ کی ضرورت ہے، اس حوالے سے تمام ضروری سامان جو ہے وہ مختلف ٹاؤنز میں جو ہے پرووائڈ کر دیا گیا ہے، جس پہ DGPHA کا یہ کہنا ہے کہ ورکروں کی استدعاکار کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور پارکوں کو بہت شکریہ وکاس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں آپ کو بتائیں یونیورسٹی آف ایجوکیشن فیصل آباد کیمپس نے فرسٹ ایئر کی بنیاد پر BS پروگرام میں داخلے اوپن کر دیے۔ امیدوار فرسٹ ایئر کے نمبرز پر 30 شعبہ جات میں BS پروگرام میں 14 جولائی تک اپلائی کر سکیں گے۔ پرنسپل ایجوکیشن یونیورسٹی ڈاکٹر شاہد اقبال کہتے ہیں 8 شعبہ جات میں MPhil اور 4 مضامین میں PhD کے داخلے بھی آفر کیے گئے ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر۔ جی وہ تمام طلباء و طالبات جو کہ انٹرمیڈیٹ کے ایگزام دے چکے ہیں اور اس کے بعد آگے فردر اسٹڈی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایجوکیشن یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس کی طرف سے ایڈمیشن اوپن کر دیے گئے ہیں اور 14 جولائی تک درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ وہ تمام امیدوار جو کہ BS پروگرام کرنا چاہتے ہیں، 30 مختلف آپشنز موجود ہیں ایجوکیشن یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس میں، جس میں انتہائی مناسب اور اگر کہا جائے تو فیصل آباد میں سب سے کم فیس میں گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں ان کو پڑھنے کا موقع ملے گا۔ اس حوالے سے پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد اقبال، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ کتنے پروگرامز ہیں، کون کون سی اہم شعبہ جات ہیں جو یہاں پر آفر کیے جا رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کیا گائیڈ لائن ہے؟ جی ہمارے پاس ٹوٹل ہم 30 پروگرام آفر کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس 16 BS کے پروگرام ہیں اور 8 MS کے MPhil کے پروگرام ہیں اور 4 سبجیکٹس میں PhD کے پروگرامز چل رہے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے بلکہ PhD کے اور MS کے پروگرام کا تیسرا اور چوتھا بیچ چل رہا ہے ہمارے پاس جدید ترین انسٹرومنٹس ہیں، لیبارٹریز ویل ایکوپڈ ہیں اور پورے کنٹری سے سکلڈ فیکلٹی جو ہے یونیورسٹی آف ایجوکیشن نے لاسٹ 2 ایئرز میں ہائر کی ہے۔ بالکل، وہ تمام امیدوار جو کہ ایجوکیشن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، فرسٹ ایئر کی بنیاد پر ان کے ایڈمیشن ہوں گے یہاں پر، کیونکہ ابھی تک رزلٹ انٹرمیڈیٹ کا نہیں آیا تو وہ طلبہ رزلٹ کا انتظار نہ کریں۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے موقع پر بہترین انتظامات کیے جائیں گے، کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر بتائیے۔ محرم الحرام کی آمد ہے اور ضلع بھر میں محرم کے دوران کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ عدنان ارشاد کی زیر صدارت ہوا۔ اس موقع پر تمام تر محکموں کے سربراہان بھی موجود تھے، ان کو ہدایات بھی جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں سر محرم جو ہے اس کی آمد ہے، کس قسم کے انتظامات ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کچھ ہی دنوں کے بعد سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور ایک ریلیجیسلی بہت بڑا ایونٹ ہے یہ۔ اس میں تمام آج محکموں کی جو ہیں وہ میٹنگ ہوئی ہیں، اس میں TMAs، ضلع کونسل، پولیس ایجنسیز، وابٹا، ٹیلی فون اور ایون ہیلتھ، ایجوکیشن، تمام لوگوں نے حصہ لیا۔ ان تمام ڈیوٹیز جو ہیں وہ تمام محکموں کو ٹارگٹس کے ساتھ بتا دی گئی ہیں
اور ان کو ٹائم فریم دے دیا گیا ہے کہ روٹس کو کیسے کلیئر رکھنا ہے, سیکورٹی کو کیسے جو ان سے وہ بیفڈ اپ رکھنا ہے, اور ہم نے جو زائرین ہیں جو پروسیشن کے لوگ ہیں ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ یہ محرم کا جو ہمارے 10 دن ہیں یہ پیسفلی جو ان سے وہ گزر سکیں اور لوگ اپنی اپنی جو ان سی ریلیجیس پروسیشنز کو جاری رکھ سکیں. سر پورا ضلع ہے اور اس پورے ضلع میں روڈ جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں روڈس کے اوپر, اس کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی ہیں. جی روڈس کا ایشو ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ سڑکیں جو ان سی ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور ایم آر میں جو ان سے جتنے پیسے ہیں وہ ہم لگا رہے ہیں, اور باقی ہم نے CNW سے بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے. لیکن جو محرم کے روٹس ہوں گے ان کو انشاءاللہ ہم ایمرجنسی میں ضرور ریپیئر کریں گے اور ان کو بالکل کلیئر رکھیں گے. جی بالکل, محرم الحرام کے حوالے سے جو جلوسوں کے روٹس ہیں ان کی فی الفور مرمت کی جائے گی, وہاں پر جو سیوریج کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر نے تمام تر محکموں کے سربراہان کو ہدایت بھی جاری کی. خبریں آپ جانیں, اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.